نے شرف حاصل کیتا ہے۔ 83 پارہ سورہ بدوہا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ مبارک دی قسم اٹھائی، سرکار دیا سجیاں ہوئے زلفاں دی قسم اٹھائی، فرمایا بدوہا سونیا مینوں تیرے چمک دے ہوئے چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تے جس ویلے اس چہرے تے زلفاں سج جاندیاں نے مینوں انہاں سجیاں ہوئیاں زلفاں دی بھی قسم ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، سونیا نہ تیرے رب نے تینوں چھڈیا ہے نہ تیرے نال ناراض ہویا ہے۔ رب نے اس طرح کیوں فرمایا؟ اس کا سورہ دوہا دا شان نزول کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے بئی داونا کچھ دن موقوف ہویا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کان مبارک رب دا کلام سننے دے عادی ہو گئے سن، اور کچھ دن گزر گئے، جبریل امین علیہ السلام نہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، پریشان تھوڑے بیٹھے نے، ان میں جمیل کافرہ بھائی کولو دی لگ دھری، انہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے نالے تینوں چھڑ دیتا ہے، نالے تیرے نال ناراض ہو گیا ہے، ان جبریل دا نہیں آندا، وہی نہیں آ رہی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک قلب اطہر پوری کائنات وچوں نرم دل سرکار دا دل ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا دل تو گیا، اے آسمان والوں کر کے کیتی مولا اگے تیری مرضی سی تو نہ بھیجدا، ہون تے کافر بھی میرے مارن لگ پے نے، رب تعالی نے فرمایا جبریل رب کیتی جی رب جلیل یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا جبریلا جلدی جا تے قرآن لے جا، میرے محبوب نو سامنے بٹھا کے تے قسم چک کے آ، والضحیٰ سونیا مینوں تیرے چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تے جس ویلے چہرے تے زلفاں سج جاندیاں نے مینوں انہاں سجیاں ہوئیاں زلفاں دی بھی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلا، سونیا نہ تیرے رب نے تینوں چھڈیا ہے نہ تیرے نال ناراض ہویا ہے، جدا محبوب ایڈا سونا ہوئے وہ چھڈنے والا تے نہیں نہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک اتنا سونا، اتنا سرکار دا حسن جن نے ویکھیا ہے انہیں ہی آکھیا سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری صدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتھے مہر علی کتھے تیری صدا، اے گستاخ دیاں کتھے داڑیاں، جنہ جنہ ویکھے بس ویکھتے ہی رہ گئے نے، سرکار دا چہرہ مبارک اتنا سونا ہے۔ صحابہ فرماتے نے رب تعالی سرکار کو اور کوئی معجزہ نہ بھی دے کے بھیجدا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ چہرہ مبارک کی بہت بڑا معجزہ ہے، جڑا ویکھدا ہے سرکار دا دیوانہ ہو جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، ایک عاشق کا ذکر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف دی گلی دی نکر مڑے نا، اگے کڑیاں نوجوان چڑھدی جوانی، ایک نوجوان جدا نام پہلا عبد شمس ہے، اجے کلمہ اس ویلے نہیں پڑھیا، اس ویلے آپ دا نام دے شمس ہے، اے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو امدیا میں کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ میں کیا، تے پہلی نظر دیوانہ ہو جاتا ہے، پہلی نظر فریفتہ ہو جاتا ہے، سرکار دیا زلفاں دا قیدی بن جاتا ہے، سرکار دیا زلفاں دا اسیر ہو جاتا ہے۔ اس عاشق نے کیا خوب کیا ہے، او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں، او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں، او دا خالی جاتا وار بھی نہیں،
ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں، بولو اودے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں، اودا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ پہلی نظر سرکار کا دیوانہ ہو گیا ہے، جناب والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاندے، او دیوانہ اٹھے کھڑا رہندا ہے حتیٰ کہ شام ہو جاتی ہے۔ سرکار نال عشق ہو گیا، پیارے ہو گیا، سرکار دی زلفاں دا قیدی ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو گیا۔ جناب والا اکھاں وچوں آنسو بھی جاری ہو گئے، روندا روندا ماں کول آیا، ماں نے آکھیا پترا کی گل ہے، کیوں پیا رونا ہے؟ عرض کیتی اماں کملی والے دیاں زلفاں دا قیدی ہو گیا، کملی والے دیاں زلفاں دا قیدی ہو گیا۔ ماں نے آکھیا پترا رونا پھر کیوں ہے؟ جس نو کرے سونے دی زیارت ہوئی سی، صبح پھر اٹھے جا کے کھلو جاوی، پھر زیارت کر لوی جا کے۔ جناب والا عاشق دی رات کیویں گزرے، کہندے نے نا کہ انتظار موت دے نالوں زیادہ سخت ہوندی ہے، مشکل ہوندی ہے۔ جناب والا عاشق رات کیویں گزارے، کدی اٹھ اٹھ کے، کدی بیٹھ کے، جناب کدی ترلے لیندا ہے، کدی ادھر پاسے ماردا ہے، کدی ادھر پاسے ماردا ہے، اور مشکل دے رات گزری۔ صبح پھر اسے قریب دی نکر تے آ کے کھلو جاندا ہے۔ جناب والا دوپہر دا ٹائم ہو جاندا ہے، سونا کوئی نہیں آیا، دوپہر دا ٹائم ہو گیا، سونا کوئی نہیں آیا، زور دا وقت ہو گیا، سونا کوئی نہیں آیا۔ پہلے دن جدوں زیارت ہوئی ہے، پچھلا ٹائم سی، جناب والا عاشق کھلو کھلو کے انتظار کر کر گئے۔ اج سورج رویا کیا بدائے، اوے سورجا تھلے آ جا، وعدہ کیا تھا یار نے، آؤں گا دل ڈلے، وعدہ کیا تھا یار نے، آؤں گا دل ڈلے۔ سورج خدا کی واسطے ہو جاؤ تلے تلے، کوئی سورج خدا کی واسطے ہو جاؤ تلے تلے۔ جناب والا عاشق انتظار پیا کر جائے، محبوب کوئی نہیں آیا۔ تیسرا پیر ہویا، ایک جناب سیاڑا بندہ گرو دی لنگریا، انہیں کیوں دے شمس میں بیک ریا ماں، تو صبح دا اتھے کھلوتا ہے، کدی انتظار وچ کھلوتا ہے، کدی دیکھ وچ کھلوتا ہے۔ انہیں کہا میں کملی والے دیاں زلفاں دا قیدی ہو گیا، کملی والے دی انتظار پیا کرنا۔ انہیں کہا یار ہوتے کل دا مدینے دے رائی ہو گئے، ہوتے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، کدیاں پہ انتظارہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھیا، اجے ایک وہی زیارت ہوئی ہے، اور سرکار مخلقہ کے تر گئے۔ جناب والا عاشق جڑا اور گھر جاتا ہے، دل نہیں لگدا، روتا روتا اماں کھل گیا، اماں اجازت دے میں مدینے تر جاؤں، میرا سرکار دے بغیر دل نہیں لگدا، میرا جی انہیں تھے نہیں لگدا۔ ماں نے آکھیا پترا تینوں پالیا تیرے چاچے نے، تو چھوٹا جہا سے تیرا باپ فوت ہو گیا، تینوں تیرے چاچے نے پالے آئے، جا جا کے چاچے کو اجازت لے، میری طرف اجازت ہوئے گی۔ جناب والا
چاچے دے بوئے تے جاندہ ہے، چاچے دے آکھیا کی گل ہے، بکریاں تھوڑیاں نے تے اور لے لے، ایک مکان تھوڑا ہے تے اور لے دینا آیا، جناب والا کسی اور چیز دی ضرورت ہے تے اور دے دینا آیا۔ آج سجروں کیا میں چاچا نہ ماں دی ضرورت ہے نہ دولت دی ضرورت ہے، میں کملی والے آقا دیاں زلفاں دا قیدی ہو گیا۔ چاچا میں نے اجازت دے دے میں مدینے ٹر جاؤں، کملی والے نے پیچھے چلا جاؤں، جس لئے جناب والا چاچا نا کافر ہے، سرکار دا مخالف ہے، جس لئے سرکار دا نام سنیا نا آگ بگولا ہو جاتا ہے، کہنے لگا نے جانا ہے، پھر بکریاں میریاں واپس کر دے، مقام میرا واپس کر دے، میں تنو اپنی لڑکی دا رشتہ بھی نہیں دے رہا، پھر جناب والا میں کیا چاچا لے لے، چاچا اے بھی لے لے، جڑی جڑی گل چاچا کر دے شکندہ لے لے، اے بھی لے لے، اے بھی لے لے، پھر چاچا کہنے لگا تیرے سر تے جڑا صاحب آئے میریاں پیسے دائے، عاشق ویلا کے سٹیا، پھر چاچا کر دائے، اے تیرے دم تے جڑی کمیر میریاں پیسے دیئے، عاشق نے وہ بھی آکے سر دیتی ہے، پھر کہنے لگا تیمت بھی میریاں پیسے دائے، عاشق نے وہ بھی آکے دے دیتا، چاچے نے ظلم دیتا کر دیتی کہ اندر پہلی جتی جڑی ہے وہ بھی میریاں پیسے دیئے، عاشق نے وہ بھی آنکے سٹینا، عاشق اندر کالی ظلف تو میں جگوارا، کالی ظلف تو میں جگوارا، جگوارا کے جگ دی بھگوارا، میں کہتا چاچا کڑیاں گلہ کرنا ہے سب کچھ قربان، واریا کملی والے دیا جوڑیا تو سارا کچھ قربان ہے، ان جناب والا او عاشق الفلیلہ ننداؤ، اے جب اپنی ماں کھل جاتا ہے، ماں دے ہوئے تے جا کے دستک دیتی نا، ہلکی تھی اماں چاچے نے تم دے کپڑے بھی لوا لے لے، اے ایک منو کپڑا دے دے جدے میں اپنا ستر ٹام لواؤں، میں اپنا جناب والا ستر ٹام لواؤں، جناب والا ماں دے کاندے اتن دی چادر ایک سٹیے، حضرت عبداللہ جنہ دنا پہلے عبد شمس سے ان جناب والا اپنا ستر ٹام کے ایج نکل پیدے مدینے والے راتے، جس لئے مدینے والے رات نکلے لے، پہلی جتی بھی کوئی نہیں، مکے دی گرمی بھی بڑی سخت ہے، مکے دی گرمی بڑی سخت ہے، پہلی جتی بھی کوئی نہیں، نکیلے پتھر لگ دے لے، جس ویلے جناب والا پتھر لگ دے لے، چھالے بڑھ دے لے، پھر پھس دے لے، کہ عاشق کرو کیا آتا ہے جو لگا کے آگ، اسی بولو سبحان اللہ، جو لگا کے آگ گئے ہو تم، یہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہی آگ ہے وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں، اور عاشق جناب والا چل دائے، چل دیا ایک قافلے والے مل پیتے لے، قافلے والے پوچھیا ہوں عبداللہ یعنی عبد شمس کی در جا رہے آئے، انہیں کہا یار میں کملی والے دیا ظلفاں دا قیدی ہو گیا ہوں، سارا واقعہ سنایا، چاچے نے بھی لے لیا، اے بھی لے لیا، اے بھی لے لیا، قافلے والے کیا یہ تو جانا ہی سی، چار پیسے کما کے لے کے جاندہ تاکہ تیری بھی اگے کوئی عزت ہوتی، عاشق نے کیا عاشق نو دیوانے نو اپنے ہاتھ
تے مست رہندو میرا محبوب مال نہیں ویکھدا دل ویکھدا میرا محبوب مال نہیں ویکھدا دل ویکھدا اے انہیں آکھیا تسی جاؤ تسی اپنا کام کرو دیوانے نو اپنے حال تے رہن دو جناب والا میں عاشق ہوں کہ عاشقاں دا حال کی ہوندا ہے سید والد شاہ صاحب نے بھی عشق دی گل کیتی ہے آپ فرماتے نے اے عشق دینا لگ جاندا اے عشق دینا لگ جاندا سڑ جاندے نیواں کدیاں دے کچھ سڑ جاندے کچھ مک جاندے لوکی مار دے نال تانے آندے اے کسے عشق دا نام بدنام کیتا کچھ سڑک دیواں دے پروادیاں دے وارث شاہ عشق دے بجے نہیں چھٹ دے چھٹ جاتے نی کدی جیل خانیاں دے اور آکھیا دیوانے نو اپنے حال تے رہن دو ہن جناب والا ادھر عاشق چلدا آ رہا ہے اعلیٰ نے فرماتے نے ہو نہیں سکدا عاشق طرفدار ہوئے سرکار نو پتہ نہ ہوئے ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ نے سرکار نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی آؤنا عرض کیتی آقا کی گل ہے فرمایا میرا عاشق آ رہا ہے وہ دا استقبال کرنا ہے میرا عاشق آ رہا ہے اودا استقبال کرنا ہے جس ویلے جناب والا عاشق آیا نا سرکار نے دیکھیا بھئی جس ویلے گرمی لگتی ہو جوانو اسے کمبل دے نالو چادر دے نالو چھوٹا جا ٹکڑا پار کے سر تے رکھ لیتا ہے تو جناب والا دو چادر والا بندہ دوروں نظری آ رہا ہے یوں قریب آیا نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے آیا شکار چاچے نے تیرے نال بڑا ظلم کیتا ہے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں سو سارا کچھ کام دے کپڑے بھی لوا لے سو عرض کیتی آقا کوئی گل نہیں تسی مل گئے تے سارا غم دور ہو گیا آقا تسی مل گئے ہو سارا غم دور ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر لیا سرکار نے نام رکھیا عبداللہ کی نام رکھیا عبداللہ لقب آپ دا ذوالبجادین دو کمبلوں والا دو چادروں والا ذوالبجادین آپ دا لقب ہے اور جناب والا دن گزرے میں سارا کچھ سرکار واسطے چھڑ کے آگے رہے گھر بھی چھڑیا مال بھی چھڑیا بکریاں بھی چھڑیا سارا کچھ مال جائیداد بھی چھڑیے اور جناب والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ دے اسی کی کر دے قرآن پڑھ دے نا بچے سارے مدرسے دے تو وہ بھی قرآن پڑھ دے عاشق سرکار کو قرآن پڑھ دے اللہ اکبر کبیرہ کھجور دیا پتیاں تے قرآن لکھیا ہویا ہے
تو جناب سرکار عاشق عبداللہ ذوالبجادین یعنی قرآن پہ پڑھ دے رہے، قرآن پڑھ دے خیال نہیں رہا کہ کول عمر فاروق نماز پہ پڑھ دے رہے، حضرت عمر نماز پہ پڑھ دے رہے، عاشق پڑھ دیا اونچی آواز دے نال قرآن پڑھن لگ پیا، جس نے اونچی آواز دے نال قرآن پڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو فارغ ہوئے، گلےدار آواز نے فرمایا او عبداللہ، گلےدار آواز نے فرمایا او عبداللہ، جس نے گلےدار آواز میں بولے نا تے وہ ڈر گئے، حضرت عبداللہ ڈر گئے بھی میرے کو غلطی ہو گئی، جس نے گلےدار آواز میں عمر فاروق بولے نا تے آپ اس ساتھ سے کمتری دا شکار ہوئے کہ شاید منو مارا سمجھ کے کران دے نہیں، وہ سارا غم سی نہ پچھلا وہ سارا یاد آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ تینوں نہیں پتا جس ویلے نمازی کوئی نماز پڑھتا ہوئے کول تے قرآن پڑھنا آہستہ آواز میں قرآن پڑھے، اونچی آواز میں قرآن پہ پڑھتا ہے، آپ ڈر گئے، کم گئے، رون لگ پے، جس ویلے رون کی آواز اونچی ہوئی نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لے کے آ گئے، سرکار تشریف لے کے آئے، سرکار نے فرمایا میرے عبداللہ نو کتنے کو جا کے آئے، میرے عبداللہ نو کتنے کو جا کے آئے، جس ویلے سرکار نے پوچھا نا حضرت عبداللہ اور اونچی رو لگ پے، تسی دیکھیا ہوئے تے بچے باہر لڑ کے آون نا کسی نال باہر کھا کے کوئی بچہ آوے تے تھوڑا روتا ہے تے جس ویلے ماں یا باپ آ کے نا میرے پتر نو کنے مارے تو بچہ اور زیادہ روتا ہے، کہ میں نے کسی پوچھیا تے میں دساں میں نے فلاں نے مارے، سرکار نے پوچھا کہ میرے عبداللہ کو کنے مارے کنے رلایا ہے، حضرت عبداللہ اور رو لگ پے، سرکار نے فرمایا عمر کی معاملہ ہے، حضرت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح، حضرت عبداللہ ذوالبجادین وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سارا کچھ چھڑ کے آپ واسطے اللہ رسول واسطے آ گیا ہوں ہر بندہ میں اتراتا تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی معاملہ ہے، حضرت کی آقا میں قرآن میں نماز پہ پڑھتا تھا، عبداللہ اونچی آواز میں قرآن پڑھ گیا سی، میں نے دسیا کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہوئے تو قرآن آہستہ آواز دے نال پڑھی دے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے نال لایا حضرت عبداللہ ذوالبجادین نو، فرمایا عمر سن لے مسئلہ تے نہیں ہے جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہوئے قرآن پڑھنے والا آہستہ آواز نال پڑھے، فرمایا پر میرے عبداللہ نو اجازت دے پاویں ہونی پڑھے پاویں اونچی پڑھے، میرے عبداللہ نو اجازت دے پاویں ہونی پڑھے پاویں اونچی آواز نال پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دن گزرتے گئے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک موقع تے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا دعا فرماؤ، کی کرو دعا فرماؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کی دعا کرانی ہے، عرض کیتی آقا یہ دعا فرماؤ کہ ظالم دے تیر وجن ایڈیاں تلواراں وجن ایندے نیزے وجن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زخماں دے نال چورو چور ہویا ملک الموت دی اکھ میرے چہرے تے لگی ہوئے، میری اکھ والضحا دے چہرے تے لگی ہوئے، یا رسول اللہ ملک الموت دی اکھ میرے چہرے تے لگی ہوئے، میری اکھ والضحا دے چہرے تے لگی ہوئے، اج دی جناب موت آوے، ایک اور عاشق نے اس طرح دی گل کیتی، وہ کہتا ہے میرے کملی با لڑیا میرے مرنے تے آ جانی، محبت نال ذرا ذوق لے کے پڑھو، میرے کملی با لڑیا میرے مرنے تے آ جانی، اکھاں تارے لگی یادیں دیدار کرا جانی، اکھاں تارے لگی
کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کر لو یا رسول اللہ کرم کر دے جس لئے ساڑی ندا دا وقت آئے سوڑیا تسی قریب آجے عرش کرو کل کر دے رو نکل کے ترے گئی اکھاں پھیر بھی کھلی آنے اے مر کے بھی تک دیا نے ایک جھلک وکھا جائیں اے مر کے بھی تک اے مر کے بھی تک دیا نے ایک جھلک وکھا جائیں میں اسے کرا چڑے دل کفن بھی پا چڑیا بند کفن دے وچ دے لے ایک چادر پا جانی بند کفن دے وچ دے لے ایک چادر پا جانی قبر میں تیرے نال کسے نہیں جانا بھرا نے بھی نال نہیں جانا ماں پیو نے بھی نال نہیں جانا پترا بھی نال نہیں جانا اتھے جانا ہی تے کملی والے نے جانا ہے ناش کہتا سونیا میں تو غسل بھی کرا دیتا ہے میرا جنازہ بھی ہو گیا ہے اور میرے کفن میں نے بن گئے نے ایک چاہتے سونیا تو آ جائے تے جس سرکار تسی نہ آئے تے میرے جنازے کا بھی مسئلہ بن جانا آئے تیرے باج جنازے بڑا مسئلہ ہے پڑ جانا صف بن کے کھلو گے صف بن کے کھلو صف بن کے کھلو گے جنازہ صفا بن کے کھلو گے جنازہ تے پڑھا جائیں میرے کملی والے آ میرے مرے دے آ جانی عرض کی آقا دعا کرو ظالم دینے تیر وجن اینیاں تلوارہ وجن اینے نیزے وجن میں زخمہ دینا چورو چور ہویا ہوا ملک الموت دیا میرے چہرے تے لگی ہوئے تے میری آنکھ ودو ہاتھ چہرے تے لگی ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے عجیب دعا فرمائی عجیب دعا سرکار نے فرمائی یا اللہ کسے بے ایمان دے نو تیر نہ لگے آئے یا اللہ کسے بے ایمان دے نو تلوار نہ لگے کسے بے ایمان دے نو نیزہ نہ بچے تیر نہ لگے تلوار نہ لگے نیزہ نہ بچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے نا ہاتھ تھلے میرے عرض کی دیا کہ میں تو دعا کچھ اور کرائی سی سرکار نے فرمایا عبداللہ سن ساری کائنات میرے نال پیار کر دیئے میں اللہ کا نبی تیرے نال پیار کر دیئے میں ساری کائنات میرے نال پیار کر دیئے میں اللہ کا نبی تیرے نال پیار کرتا ہے پھر حضرت عبداللہ ذل بجا دے اندر جس میں آخری وقت آ گیا سرکار نے فرمایا کسی دے تیر نہ لی تو فوت ہو لگا بخار تنگ ہوئے حضرت عبداللہ ذل بجا دے اندر آخری وقت آیا تو آپ نے نال دے صحابی کو فرمایا جاؤ سرکار نے تے بلا کے لے آؤ رشتہ دار ہی کوئی نہیں اپنا عزیز ہی کوئی نہیں باپ پہلے ہی فوت ہو گیا سی
تے ماں نو بھی چھڈ کے آ گئے، چاچے نو بھی چھڈ کے آ گئے، نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھرا ہے، صرف سرکار دا رشتہ ہے۔ آخیا جے واسطے میں آیا من تے بلا کے لیاؤ، خدا دے واسطے ایک بار آ جا، خدا دے واسطے ایک بار ہی آ جا، ایک ٹر چلے ہے تیرا بیمار آ جا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدیا ہتھا میں حضرت عبداللہ ذوالبجاد ہے، پھر موت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ سانو ہی ایسی اچھی موت عطا فرمائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مردیا کلمہ بھی سانو نصیب ہو جائے تو سرکار کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، سونے میں تیرے چہرے دی قسم، اللہ کی زلفاں دی قسم ہے، جنہیں پھر وہ چہرہ دیکھ لیا ہے، جان تے دے دیتی اس کلمے تو پیچھے ہٹیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔